السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وصل لربك وانحر، قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگیزت یاد اللہ درود و سلام سرور قرآن قائد العظیم والی فتح ساقی کوثر شاہ نشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے۔ پچھلے 2-3 جمعوں میں ہم نے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں۔ ابھی قربانی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمان ہر گھر میں قربانی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ قربانی کیا نہیں ہے، کتنا بجٹ ہے، جو زیادہ بجٹ والے افراد ہیں جن کو اللہ نے زیادہ مسائل دیے ہیں وہ زیادہ قربانیوں کا سوچ رہے ہیں، جن کے پاس کم مسائل ہیں وہ چھوٹی قربانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے اس کے دل میں خواہش ضرور ہے کہ اللہ میرا بھی کوئی بندوبست کرے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کروں۔ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کا تعلق اسلام سے ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ قربانی کے بارے میں ضرور بات کی ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آج کی خطبہ جمعہ میں قربانی کے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو لوگ قربانی جنہوں نے خرید لی ہے وہ بھی دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے اور ابھی انہوں نے قربانی خرید لی ہے وہ بھی ان مسائل کو سمجھ لیں۔ حضرات، سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا سجدے سے ربی وانحر، اے اللہ کے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، وانحر کو قربانی کریں۔ قربانی کا حکم کا سیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا۔
بالعموم ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا قربانی فرض ہے؟ حضرات یاد رکھیں جو بھی قربانی ہے یہ ایک سنت موقعہ ہے، جس کے بعد وسائل ہے اس کے اوپر تو بہت ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے میں جتنے سال رہے آپ نے قربانی ادا کی، قربانی آپ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے بھی ثابت ہے کہ آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی بڑے ذوق و شوق سے کرتے تھے، لیکن یہ سنت سے موقع ہے، یہ اس طرح فرض نہیں ہے جیسے کہ نماز فرض ہے۔ ایک بات، دوسری اس کی تاکید اور اس کے فضائل ہوتے ہیں۔ اس فضائل سے پہلے یاد رکھیں کہ جو بندہ قربانی کرے، جس نے قربانی کرنی ہے، وسائل ہے، اگر جو اس کی استطاعت ہے قربانی دے لے، لیکن اس کے اندر اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کل اے اللہ کے نبی فرمائیے اتنا صلاتی کہ بے شک میری نماز اور نسکی اور میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری حیات اور میری موت، کہ میں جب تک زندہ ہوں تب تک، اور جو میرا مرنا ہے وہ بھی للہ رب العالمین، اس کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک اللہ کے لیے۔ ہمارا تعلق آج قربانی کے مسائل ہیں کہ جو بندہ بھی قربانی خریدنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو نیت صرف یہ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کہ میں نے یہ قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ میں نے قربانی محلے داروں کو دکھانے کے لیے، برادری کو دکھانے کے لیے، اپنی نام دکھانے کے لیے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ کہ جو بندہ ریاکاری کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، یاد اس کو اس کا ثواب بالکل نہیں ملنا، اس کو اس کا گناہ مل رہا ہے کہ جو بندہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس لیے نیت کیا رکھے؟ صرف اللہ کی رضا۔ نیت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے، اے اللہ تعالیٰ میری جو نیت پہلے تھی وہ ختم، میری نیت صرف اور صرف کیا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے قربانی کرنی ہے، ایک جانور خریدنا ہے، اس جانور پر میں نے چھری چلانی ہے، صرف یا اللہ تیری رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائے، یہ نیت آپ نے کرنی ہے۔ پھر تو آپ کی قربانی ہے، مگر نہ قربانی نہیں ہوتی۔ اب جہاں سے اس کے مسائل کا تعلق ہے، تو آج کے خطبے میں صرف مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، قربانی بہیمۃ الانعام میں سے آپ اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں، گائے کی نسل سے نر اور مادہ کر سکتے ہیں، بھیڑ کی نسل سے کر سکتے ہیں، اور آپ بکرا یا بکری نر اور مادہ جو بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، ان کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بکیا حلال جانور بھی موجود ہے، مرغی بھی حلال ہے لیکن آپ قربانی نہیں کر سکتے، ہرن بھی حلال ہے قربانی نہیں کر سکتے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو حلال جانور ہم کھا لیتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن وہ قربانی میں ہی چار دن ہے۔ تیسری بات آج کے مسئلے میں کہ قربانی جب آپ نے کرنی ہے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اے لوگوں جب تم نے جو جانور قربانی کرنا ہے وہ مسنہ ہونا چاہیے، اس کے سامنے والے دو دانت ٹوٹے ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے جان کے توڑے ہیں تو قربانی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، ہمارے بندوں کو دکھائیں، جس کے خطبہ کو دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، اس کی عمر کو تجربہ پوری ہو، تب آپ نے اس کی قربانی کرنی ہے۔ اللہ یوسر علیکم، حدیث رسول ہے، مگر یہ کہ اگر تم پر مشکل آ جائے، مشکل کیا آ جائے کہ جو جانور آپ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں شارٹ ہے، یہ مشکل آ گئی، یا یہ مشکل آ گئی کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور جو آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ مہنگی ہے، یہ بھی ایک مشکل آپ کے لیے۔ ایک بندے کے بجٹ ہی 40,000 کا ہے، جو بڑے جانور ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، آج کل تو بکرے ہیں تو بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، تو پھر فرمایا پھر اللہ ایوسر علیکم فجزاۃ من الظان، پھر آپ بھیڑ کی نسل کا دو دانت نہ بھی ہو تو کھیرا جانور آپ کر سکتے ہیں، صرف اس کی ایک قسم میں آپ کو اجازت ہے۔ اگر مشکل ہے، اگر پیسے ہیں اور مارکیٹ میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی پیسے ہیں اور مارکیٹ میں جانور موجود ہے، پھر آپ دو دانت جانور کریں گے۔ اگر جس کے پاس پیسے نہیں ہے، مسائل کم ہے یا جانور چاہتا ہے، پھر صرف بھیڑ کی نسل کا آپ وہ کھیرا جانور کر سکتے ہیں۔
اس کے حوالے تمام کے تمام میرے پاس موجود ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلا مسئلہ کہ آپ نے جو جانور کرنا ہے، چوتھا مسئلہ اس بارے میں یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جانور میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، کہ جس نے جو قربانی کرنی ہے وہ عیب سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ میں اگر کوئی گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک پین دوں آپ کو، ایک پین دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی ٹکڑا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے گفٹ دینے کے لیے لایا ہے، ایک پین بھی بچہ نہیں خریدتا۔ کسی بچے کو آپ 10 روپے دے دو، وہ بڑے ہو، وہ بچہ یوں پین کے مانتا ہے کہ یہ مجھے 10 روپے دے دے، بچے دھوکہ کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے کی بھی حالت ہے، اور جب کوئی بندہ کسی بڑے بندے کو دیتا ہے تو بندہ بڑا تحقیق سے بڑی بازار کی 4 بازاروں پہ لے گا، پھر کچھ چیز لے کے اس کو گفٹ کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ قربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کو توبہ پیش کرنا ہے۔ یہ قربانی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعام آپ پر کتنے انعام اللہ نے آپ پر دیے، آپ اس حساب سے قربانی کرو۔ ہمارا کیا سائل ہے؟ مکان بہت بڑا بنائیں گے، گاڑی بہت بڑی خریدیں گے، موبائل بہت مہنگے لیں گے، سارا کچھ بہت مہنگا ہے، قربانی کی بات گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں۔ اللہ کے بندوں سے بات سے کرو، اللہ واقعی ہی تمہاری گنجائش نہ کرے تو تمہارے لاکھ کام کرتے پھر اپنے گھر کا تخمینہ لگوائیں، اپنے گاڑی کا تخمینہ لگائیں، اپنے آپ کو بلیسنگ کرتے ہیں، جو جوتے پہنتے ہیں، جو موبائل ہے، جو گھر کے فرنیچر ہے، جو LCD لگائی ہے، ان کا تخمینہ لگائیں۔ ایک ایک AC آج 180 170 میں آ رہا ہے، قربانی کی باری آتی ہے تو 40 50 ہزار 30 ہزار لگانے سے زیادہ نہیں، میری گنجائش موجود ہے، لیکن قربانی کرتے ہوئے بندہ پریشان رہتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ قربانی آپ نے اللہ کو پیش کرنی ہے سال میں ایک دفعہ، اور یہ قربانی کھانے بھی خود ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، قربانی کھانے بھی اپنے خود ہے، اپنے رشتے داروں کو کھلانا نہیں ہے، اپنے مہمانوں کو کھلانا نہیں ہے، اور جو چیز خود کھا رہے ہیں اسی کی بارے میں پریشان رہتے ہیں، یار کب لے کیسے بھی بند کر اللہ اکبر۔ حدیث رسول اور آیات مقدسہ سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی صاف ستھری اور خوبصورت پیش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ پھر میں کہا کہ لوگوں کو نہیں دکھانا، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ فرمان ہے نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقویٰ منکم۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت یا ان کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقویٰ، تمہارے دل کا ڈر، تمہارا اللہ تعالیٰ سے محبت اور تمہارا اللہ تعالیٰ سے جو جذبہ ہے محبت کا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ نے قربانی جو پیش کرنی ہے، جہاں بقیہ اخراجات کرتے ہیں، بقیہ آپ کے بجٹ ہیں، تو قربانی اچھی قربانی کا بجٹ نکالیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور جو کچھ آپ کے پاس آگے ہے وہ بھی اللہ نے دیا، جو آپ نے قربانی کرنی وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائے۔ تو جب قربانی کرنی ہے تو آپ کو اس میں کیا چیز دیکھ رہی ہے؟ خوبصورتی دیکھ رہی ہے۔ آج ایک المیہ ہمارے لبرل قسم کے لوگوں کا یہ بھی ہے، سارا سال چپ رہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ جی قربانیوں پہ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، غریب بھوکے مر رہے ہیں، غریب کی بچی کی شادی نہیں ہوئی، اس کو جہیز نہیں دیں گے، قربانی میں 2 لاکھ لگا دیں، کسی غریب کا علاج نہیں کرائیں گے، وہ کسی غریب کے علاج کے لیے دے دیں، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہے، قربانی ختم کر دیں اور ان کو دیں۔ میرے بھائی اسلام نے تو ان کی تاکید کی ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، پورا سال پڑا اس کے لیے کہ پورے سال میں آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اسلام منع نہیں کرتا، آپ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کریں، آپ مزدوروں کے ساتھ تعاون کریں، بیواؤں یتیموں کے ساتھ تعاون کریں، اسلام نے تو نہیں روکا اس بارے میں۔ اور بات وہ بندے کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود مہنگے مہنگے کپڑے 50,000 ہزار کے پہن کر مہنگے مہنگے موبائل سامنے رکھے ہوتے ہیں، بڑی سی گاڑی میں آتے ہیں اور جو پروگرام کرتے ہیں اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں، صرف اسلام کے بارے میں فرق کرتا ہے۔ جب قربانی کی باری ہے قربانی نہ کرے تو آگے پیچھے یہ بات نظر نہیں آتی۔ جو اپنے اپنے فنکشن ہے، جو اپنے اپنی سہرے ہیں، جو ان کے اپنے باہر ملک کے ٹور ہے، اس کو جو لاکھوں لگتا ہے تب یہ بات غریب کی نہیں کرتے۔ جب اپنے کو فنکشن کراتے ہیں تو 20-20 لاکھ لگا دیتے ہیں، تب یہ غریب کی بات نہیں کرتے۔ ہاں جب قربانی کی بات آتی ہے تو تب ان کو یہ مسائل نظر آتے ہیں۔ بھائی غریبوں کے ساتھ بھی تعلق کرے، یہ تو قربانی کر رہی ہے، اس کا تیسرا حصہ غریبوں میں جانا ہے۔ یہ تو آپ کو میری سوچ اور فکر کی بات ہے۔
اس لیے ہمیں ایسے باتیں کرنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الغاہی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 قسم کے عیب قربانی کے اندر نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1 الاوراء البین اورها، بہگا پن، کالا پن. ایسا جانور جس کے اندر کوئی بہگا پن ہے کہ وہ کالا ہے اور اس کا کالا پن واضح ہے، آپ اسے قربانی نہ کریں. نمبر 2 والمریضۃ البین مرضها، کسی قربانی کے جانور کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی بیماری ہے اور اس کی بیماری بڑی بات ہے، بیماری کی تفصیل نہیں ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آپ اسے کاٹ دو کے بعد. بل سرجاؤ البین ارجوها، ایسا لگنا تھا جو جانور چلتے ہوئے نظر آ رہے کہ لگنا ہے، آپ اس لگنے جانور کو اللہ کے دودھ پیش نہ کریں. والبصیرۃ التی لا تبقی، اور ایسا کمزور اور لاغر جانور جو نظر آ رہا ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، ویک نہیں ہے، نظر ہی آ رہا ہے بڑا کمزور ہے، تو حدیث رسول میں ہے کہ ایسا جانور بھی ذبح نہ کریں. اور ایک حدیث رسول ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم غور سے قربانی کے جانوروں کے کان کو چیک کریں، وہ چھیدا نہ ہو، اس میں کٹ نہ ہو، اس میں سراغ نہ ہو، اور ساتھ اس کی آنکھوں کو بھی غور سے چیک کریں کہ اس میں کالا پن یا ٹیڑھا پن نہ ہو. اس لیے جب قربانی کرنی ہے، جو قربانی کے جانور لینا ہے، آپ صاف ستھرا اور نیوب سے پاس کریں. ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کام ہوتا ہے کہ صاحب ملتے نہیں ہے، وہ پہلی قربانی کر دیتے ہیں، بعد میں جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فجر کے بعد ٹائم شروع ہو گیا ہے تو نماز فجر پڑھی ہے، قربانی کرتے ہی چاہے بعد میں پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ نے ایسا کیا، جب آپ کو پتا چلا نماز عید کی وجہ سے کچھ لوگ تو قربانی کر کے آ گئے، ان کی نیت کیا تھی کہ ہم قربانی کریں، قربانی کر کے گوشت سب سے پہلے اللہ کے رسول میں پیش کریں، نیت بھی ان کی اچھی تھی. لیکن آپ نہیں بھائی، جنہوں نے قربانی نماز عید سے پہلے کر دی وہ عام صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے. قربانی اب لانے کریں نماز عید کے بعد، اور جو پہلے کر چکے ہیں فرمایا وہ بھی بعد میں کریں، اس لیے آپ نے اس کے بارے میں تاکید کی. 7واں مسئلہ کہ جو بندہ قربانی کرے اسے آپ قربانی کو قبلہ کو مستقبل کریں اور کوشش کرے کہ چھری اپنے ہاتھ سے چلائیں. جو چھوٹے موٹے جانور آپ خود کر سکتے ہیں، جو پہلے کرتے تھے گھروں میں، تو وہ چھوٹے جانور بکرا ہو گیا تو بڑا کر سکتا ہے تو بڑا بھی خود کر سکتا ہے. مگر میں کم از کم آپ یہ کریں کہ آپ قربانی کے گوشت کٹائی میں کسائیوں کے ساتھ شامل ہوا کریں اور چھری جو گھر کا سربراہ ہے وہ چلائیں. اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور بڑا بندہ بزرگ ہو گیا تو اپنے بیٹے کو آگے لگائے، اپنے بیٹوں کو اپنے رضانی کو لگائے کہ بھائی چھری ہم نے خود چلانی ہے. تو سائیوں سے یہ بات کہیں اور آپ لاکھ میں تکبیر لکھیں، سادہ تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، بڑی دعائیں وہ موجود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلانا شروع کریں اور اس قربانی میں جو نہیں چلاتے وہ اس دفعہ تیار کریں. ایک حدیث مسئلہ یہ بھی ذکر رکھے ہیں کہ ایک بکری کی قربانی، ایک جانور کی قربانی اگر کسی گھر میں ایک ہے تو وہ سارے کے سارے گھر کو کفایت کرے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ان کے ساتھ قربانی کرنا، مسائل ہیں. اگر ایک کے پاس 10 بندے گھر میں ہیں اور ان کے مسائل ہے کہ 10 قربانیاں کر سکتے ہیں، وہ 10 بھی 10 کر لیں، قربانی سے منع نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کی. کتنے اونٹ؟ 100. اللہ تعالیٰ نے مسائل دیے، اللہ کے نبی نے 100 کیے. آج کے کوئی بندہ جس کے پاس مسائل ہے 5 10 20 قربانیاں کر سکتا ہے تو وہ کرے اللہ کے رضا کے. اگلا مسئلہ سنتے ضرور پیسے طرح بیان کیا کہ فرمایا اللہ کے رسول نے اذا رأیتم الہلال، جب تم چاند دیکھ لو، ہلال سے منجا فاراد احدکم ان یضحی، کہ جو بندہ تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، اب وہ جب چاند دیکھ لے، جب چاند نہیں دیکھ سکا، پتہ لگ گیا یہ سب شروع ہو گئی، تو فرمایا اب وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹائے. اس لیے وہ بندے جو اب جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. پہلا کیا اس کا یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ہم پر جو پابندیاں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر کتنی بڑی رضا ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے کہ آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں، آپ سارا دن پانی نہیں پیتے، روکے نہیں جاتے. اللہ کو کہتا ہے، اللہ کو تو کوئی کہتا نہیں، لیکن اللہ نے کیوں کیا؟ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. اللہ نے آزمائش کی کہ بھائی ان میں سے کون
شراب ہے کافر لوگ پیتے ہیں، مسلمان نہیں پیتے، وہ بھی تو پینے کی طرح پی رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو پابندیوں کے مطابق اسلام کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہی چیز اس کے اندر ہے۔ قربانی کے اندر یاد رکھیں پہلے دن کی قربانی وہ افضل ہے، اس کی وجہ پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی کہ یہ 10 دن ہے، اس 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اس میں آپ تکبیرات کریں جتنی کر سکتے ہیں، تکبیرات زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا زیادہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ نے کسی کو مہینے بعد بھی کوئی چیز دینی ہے تو آپ نے 10 دنوں میں دے دیں کہ نہیں یار یہ میں نے سنا ہے حدیث رسول ہے اور بظاہر مجھے پتا چلے کہ 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے تو پہلے دے دیں آپ، تاکہ آپ کو ثواب مل جائے۔ اور یہ جو 10 تاریخ جو ہے ذوالحجہ کی، وہ اسی عشرہ ذوالحجہ کا آخری دن ہوتا ہے۔ قربانی آپ 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کیسے تک کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جو بندہ جتنی پہلے دن قربانی کر سکتا ہے وہ پہلے دن قربانی کرو۔ آخری وہ اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، ہمارے حساب سے جس دن 10 ہے قربانی ہے اس سے ایک دن پہلے 9 ذوالحجہ ہوتا ہے، تو فرمایا اس دن کا روزہ جو رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک پچھلا سال اور ایک آئندہ آنے والا سال۔ اس لیے کوشش کریں جن بندوں کو یہ حدیث سن رہی سمجھ آ گئی وہ لازمی اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو تاکید کریں کہ ہم نے اس دفعہ اس سارے گھر میں 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل پر تدبیر کرنے کی فکر آپ سنائیں۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔ آپ کا مقدمہ قربانی کے مسائل اور فضائل کے بارے میں، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ قربانی لازمی کریں، ان کی ضروریات کو پینڈنگ کریں، جتنے پیسے لگتے ہیں اگر کم سے کم ہے تو بھی آپ لازمی قربانی کریں۔ کہ 4-5 بھائی ہیں، دوست ہیں، سارے 10,000 ڈال کے ایک رقم قربانی ضرور کیا کریں، اس کے بڑی برکات اور بڑے فضائل ہیں۔ دوسری اور اہم بات ہے، جن بندوں کے پاس وسائل ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ کپڑوں کا تعاون مت کریں، جوتی کا تعاون مت کریں، بلکہ اگر آپ نے کوئی بڑا جانور لیا ہے تو آپ اس غریب فیملی کا ایک حصہ اپنے جانور میں شامل کریں۔ اگر الگ ایک قربانی لے کے دے سکتے ہیں، ایک بکرا آپ نے کوئی خلاف لے کے دے سکتے ہیں تو آپ لے کے دے دیں۔ اگر آپ الگ لے کے دے سکتے ہیں تو الگ لے کے دے دیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ نے 3 قربانیاں کرنی ہے تو ایک قربانی اپنے غریب بھائی بہن کو دے دیں، خود کر لیں، ورنہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہم گائے میں اور اونٹ میں حصے رکھ سکتے ہیں، گائے میں 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نیت کر لیں غریب فیملی پر جہاں 3 حصے 4 حصے اپنے کرنے ہیں تو ایک حصہ کہتے ہیں میری فلانے غریب بہن کا ہے، یہ حصہ میرے فلانے بھائی کا ہے، وہ حصے کا مکمل گوشت اس کو آپ دے دیں تاکہ وہ اپنے ساتھ سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے۔ یہ لازمی آپ کی اپنے اندر اپنے گھروں میں یہ پیدا کریں۔ اسی طرح تکبیرات کریں۔ اہم اعلان نماز عید کا ہے کہ نماز عید اپنے اس مرکز میں انشاءاللہ 6:40 پر جماعت کھڑی ہوگی۔ 6:40 پر تمام بات اگر پر تشریف لائیں، آتے ہوئے تکبیرات کہیں، جاتے ہوئے کہیں۔ اللہ نے ہمیں تکبیر عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔